حبيبي يا قرآني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم. پچھلی جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں جن میں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا وہ جو ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا کہ ان کے اوپر چوری کا الزام لگایا گیا کہ تم لوگوں نے چوری کی ہے، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں. اچھا، پچھلی آیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی تھی، میں بتانا بھول گیا تھا کہ قسم انسان کھا سکتا ہے، اور اگر ضرورت کہیں پہ ہو انسان اپنی صفائی پہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کی قسم کھائے. غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، جس طرح آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او کفر و اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کر لیا. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم انسان نہ کھائے، اللہ کی قسم کھائے، اور اللہ کی قسم جب انسان کھائے تو اپنی بات پہ پورا اترے. اور اگر کسی ایسی بات پہ انسان قسم کھاتا ہے جس کا انسان کو پتہ ہو اور انسان جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھاتا ہے تو وہ اپنے لیے جہنم کی آگ اپنے لیے خود خرید رہا ہے. بہرحال یہاں پہ انہوں نے ظاہری بات ہے سچی قسم کھائی اپنے طور پہ، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے چوری نہیں کی. قالوا فما جزاؤہ، جب انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم نے چوری نہیں کی تو انہوں نے کہا قالوا فما جزاؤہ، تو بتاؤ کیا بدلہ ہوگا، سزا اس کی کیا سزا ہم رکھیں. ان کنتم کاذبین، ان اگر کنتم ہو تم کاذبین جھوٹے، یعنی اگر تم جھوٹے ہو اور تم نے چوری کی ہے تو پھر بتاؤ سزا کیا دیں گے، سزا کیا ہونی چاہیے. سورۃ یوسف کے آغاز میں نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو یہ اپنی خالہ کے پاس رہتے تھے، اور ان کی والدہ کی ان کی فوت ہو چکی تھی تو یہ اپنے خالہ کے پاس رہتے تھے. اور ان کی والد چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس ہی آ جائے جب ان کی والدہ فوت ہوئی، لیکن خالہ اس بات پہ بضد تھی کہ نہیں، اس کو میرے پاس ہی دینے دے. اور تب کیونکہ جہاں پہ فلسطین میں جہاں پہ یہ رہتے تھے، فلسطین میں یہ لوگ رہتے تھے، وہاں پہ یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے دین میں اور ان کے دین میں ان کے ہاں یہ رائج تھا کہ اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس شخص کو ہی غلام بنا لیا جاتا تھا. یعنی اگر کسی نے کسی کی ہاں چوری کی ہے نا، کوئی چیز چوری کی ہے، تو وہ شخص جس کی ہاں چوری ہوئی ہے ان کا غلام بن جاتا تھا، اور اس کو اس شخص کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ آپ نے چوری کی ہے، اس نے آپ کے ہاں آپ کی چیز چوری کی ہے تو اب یہ آپ کا غلام ہے. تو اس میں بھی اہل علم کے آگے تفاصیل ہیں. کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ جب تک وہ چوری کی رقم کو کلیئر نہ کر لیتا، یا جب تک وہ الگ الگ اس میں وہ تھیں کچھ شرائط، کچھ وضو معاملات، لیکن بہرحال جو چوری کرتا تھا نا اسی شخص کو اگلے شخص کے پاس غلام بنا لیا جاتا تھا. اور یوسف علیہ السلام اس بات سے واقف تھے، کیونکہ میں نے بتایا کہ جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو ان کی خالہ نے بھی اسی انداز سے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس ہی رکھا تھا. ان کے اوپر چوری کی جو ہے نا وہ چوری کا الزام لگاتا ہے یوسف علیہ السلام پہ، اور پھر اس الزام کی وجہ سے خالہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ اس نے چوری کی ہے تو اب یہ ہمارے پاس ہی رہے گا. اس طرح کا ایک واقعہ ہم پہلے سٹارٹنگ میں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کیونکہ جانتے تھے کہ ان کے بھائی جہاں سے آئے ہیں وہاں پہ یہی رائج ہے کہ جس نے چوری کی ہے وہ غلام بن جاتا ہے جس کے ہاں چوری ہوئی ان کے ہاں. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فوراً ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اگر تم لوگوں نے چوری کی ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ بھائیوں نے کیا جواب دینا ہے. قالوا جزاؤہ، اچھا یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے، بلکہ کہا کہ ان کنتم کا، اگر تم جھوٹے ہو، یعنی اگر تمہاری بات جھوٹی ثابت ہو جائے
تو بتاؤ کیا سزا ہے. یعنی یوسف علیہ السلام اپنی باتوں میں ہر جگہ میں الفاظ چن چن کے استعمال کر رہے تھے تاکہ بات میں جھوٹ بھی نہ ہو اور اپنے مقصد تک بھی پہنچ سکیں. تو قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، بتاؤ کیا اگر تو تمہاری بات میں سچائی نہیں ہے، تم کہہ رہے کہ ہم نے چوری نہیں کی، اگر تمہاری باتوں میں فرق آ جائے تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ تو ان کے بھائی، کیونکہ یقین تھا ان کے بھائیوں کو کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چوری کریں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، ان میں بہت ساری خامیاں تھیں، برائیاں تھیں، لیکن وہ چوری والا معاملہ ان میں نہیں تھا. تو انہیں یقین تھا کہ چوری یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا بھائی چوری کرے یا ہم میں سے کوئی چوری کرے. اور ان کی ذہنوں کو مان میں نہیں تھا کہ چوری بھی بنیامین چوری کرے، یہ تو کوئی تکی یہ ماننے والی بات ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ باقی بھائیوں سے بہتر تھے اور باقی بھائیوں سے زیادہ نیکی میں آگے بڑھنے والے بھائی تھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہماری بات جھوٹ ہے، یعنی اگر ہم چور ہیں، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، قالوا جزاء، اس کا بدلہ من وجد فی رحلہ، جس شخص کے سامان میں یہ چیز مل جائے وہ شخص ہی اس کی سزا ہے. یعنی اس شخص کو ہی آپ اپنے پاس رکھ لو، یعنی جس کے سامان سے آپ کو آپ کی چوری والی چیز مل جائے نا، وہ شخص آپ کا غلام ہے. کیونکہ فلسطین میں وہ اسی انداز سے چوری کے فیصلے کرتے تھے. فہو جزاؤہ، جس کے سامان سے چوری کی چیز مل جائے اس شخص کو وہ شخص تمہارا غلام بن جائے گا، وہ شخص تمہارا ہو جائے گا. کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظلم کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں. اس سے معلوم پڑ رہا ہے کہ چوری کرنا ایک ظلم ہے. جب انسان چوری کرتا ہے تو وہ جس کے ہاں چوری ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا حق مار رہا ہوتا ہے، اس پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں مل جائے وہ شخص تمہارا غلام ہو جائے گا. فہو جزاؤہ، وہی بدلہ ہے، یعنی سامان کے بدلے میں تو اس بندے کو رکھو گے جس نے چوری کی ہوگی. کذالک نجزی الظالمین، ہم تو اسی طرح ہم چوروں کو سزا دیتے ہیں. کیونکہ یوسف علیہ السلام مصر میں رہتے تھے اور وہاں پہ یہ سزا نہیں تھی چور کی، تو یوسف علیہ السلام نے اس لیے فوراً یہ بات رکھی کہ تم بتاؤ کیا سزا دینی ہے، تاکہ وہ خود کہہ دیں اور فوراً اس پر عمل کیا جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فبدأ بأوعیتہم، تو یوسف علیہ السلام نے یا خود یا کسی کو حکم دے کے تلاشی شروع کر دی. بأوعیتہم، ان کے سامان. وعاء کہتے ہیں وہ چیز جس کے اندر، جس طرح برتن کو بھی وعاء کہتے ہیں جس میں پانی ڈال دیا جائے یا جس میں کھانا ڈال دیا جائے، تو وعاء سے مراد وہ چیز جس میں کوئی چیز ڈالی جائے. یعنی ان کے جو بیگز تھے، جو ان کے جو شاپرز تھے، ان کی تلاشی شروع کر لی. تو قبل وعاء اخی، اپنے بھائی کے بیگ سے پہلے، یعنی پہلے بڑے بھائیوں کے بیگ شروع کر دی کہ اس کو تلاش کرو، اس کی تلاشی لو، اس کی لو تلاشی، اس کی تلاشی لو، اس کی تلاشی لو. تلاشی والا نظام چلتا رہا. ثم استخرجہا، اور پھر آخر میں استخرجہا، اسے نکلوایا، اس چیز کو نکلوا لی. من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں سے، یعنی بنیامین کے سامان سے پھر وہ چیز نکل آئی. اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ چال چلی تھی. اللہ اکبر. یہاں پہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا کذالک کدنا لیوسف، کہ یوسف کے لیے ہم نے یہ چال چلی، یعنی جب انسان حکمتاً کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اللہ ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ اس وقت یہ الفاظ کہو، اس وقت اس انداز سے چلو، یہ تدبیر چلو. اور یہ حکمت اور دنائی کے جو ہے نا وہ شاخوں میں سے ایک شاخ ہے کہ انسان حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اور کسی کے دل کو نقصان، کسی کو تکلیف پہنچائے بنا اور کوئی حرام رستہ استعمال کیے بنا اور جھوٹ بولے بنا انسان اپنے حق کو حاصل کرے، یہ حکمت ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے اللہ حکمت سے نواز دے اسے اللہ نے خیر کثیر سے نواز دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ چال اگر یوسف علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات ڈالی تو ہم نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی. اللہ ذہنوں میں بات ڈالتے ہیں، اللہ توفیق دیتے ہیں کہ اس وقت یہ الفاظ کہو. اللہ ہماری زبان سے الفاظ نکلواتے ہیں، ہم سے صحیح فیصلے کرواتے ہیں، تو اس میں انسان کا کمال نہیں ہوتا. اگر اللہ فرماتے ہیں ما کان لیأخذ اخاہ، وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کی بادشاہ کے طریقے کے مطابق، یعنی جو بادشاہ کا جو طریقہ تھا چور کے لیے جو انہوں نے سزا رکھی ہوئی تھی، اس انداز سے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے.
اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس کی سزا کیا ہے. الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے، اللہ نے چاہا تو یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی، ان کے ذہن میں اللہ نے یہ حکمت والی بات ڈال دی اور انہوں نے صحیح انداز سے اس معاملے کو واضح کر لیا. نرفع درجات من نشاء، اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے ہم چاہیں اس کے درجات کو بلند کریں، جس کا ہم چاہیں درجات، جسے ہم چاہیں درجات سے نواز دیں، جسے ہم چاہیں عظمت سے نواز دیں. اب دیکھیں وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بڑے تھے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے، ان کو صرف یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے بھائی سے ہمارے والد زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں. بس نہ ہی یعقوب علیہ السلام نے خرچے میں یوسف کو زیادہ دیتے تھے، نہ ہی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو زیادہ کھلاتے پلاتے تھے، نہ ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے بہتر لباس لیے تھے، ان کے لیے کم لیے تھے، کچھ بھی نہیں دیا تھا یوسف علیہ السلام کو. بس ان کو اس بات پہ تکلیف تھی کہ اس کو محبت زیادہ کیوں مل رہی ہے. تو اس محبت سے بھی وہ ناخوش تھے کہ اس کو اتنی محبت کیوں مل رہی ہے، اور اس محبت کو انہوں نے چھیننے کی کوشش کی، نہیں اس سے یہ محبت ہم نے چھیننی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء، اور آج وہ دن ہے کہ وہی بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک مجرم بن کے کھڑے ہیں، آج بے بس ہو کے اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہیں. اور آج اللہ نے وہ دن دکھایا کہ وہ بھائی اپنے حالات سے تنگ آ کے پریشان ہو کے ان کے پاس سوالی بن کے آئے ہیں کہ ہمارا، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ آگے اور کتنے مشکل حالات ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اور کیا معاملات آگے بنتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجات کو بلند کریں. اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ شروع سے تھا کہ میں نے یوسف کو بلندی سے نوازنا. جسے اللہ بلندی سے نوازنا چاہے بھلا اسے کوئی بلندی سے روک سکتا ہے؟ اللہ اگر کسی انسان کو عزت دینا چاہے، اسی لیے ایک انسان اپنے رشتے کو اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کرے، لوگوں کے ساتھ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوستی کرو، یہ چودھری ہے، یہ ایس ایچ او ہے، یہ فلاں ہے، یہ کوئی بڑے عہدے کا، یہ بزنس مین ہے. اپنے رشتے کو اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کرو، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا، اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف مائل کرے گا، لوگ آپ کی خود عزت کریں گے، لوگ آپ کو جانے بنا آ کے آپ کے معاملے کو حل کریں گے. بہرحال جس طرح یوسف علیہ السلام نے جب اپنے رشتے کو اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کیا، اللہ نے کیسے عزتوں سے نوازا. تمام کوششیں، بھائیوں کی کوششیں، پھر اس کے بعد بادشاہ کی بیوی کی کوششیں، پھر جیل کے معاملات، کوئی چیز بھی ان کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکی، اور اللہ نے اسے، یوسف علیہ السلام کو، اس مقام تک پہنچا جہاں تک اللہ کی مرضی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور یاد رکھو ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. کبھی یہ نہ سوچو کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، نو، یاد رکھو تمہارے اوپر بھی تم سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا بھی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے نبی آپ بتائیں کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے رسول تھے، اولو العزم رسول تھے، ظاہری بات ہے نبیوں کا مقام تو رسولوں کے بعد ہے. انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے میں ہی رسول ہوں تو میرے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا. تو انہوں نے کہا جی میرے پاس ہے. اللہ کو یہ بات ان کی اچھی نہیں لگی. اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، ایک ہے میرا بندہ جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، آپ جائیں. اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیں خضر علیہ السلام کے پاس اور ان سے علم سیکھیں، یہ بتانے کے لیے کہ اے موسیٰ آپ بے شک علم والے ہیں، لیکن یاد رکھیں سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے، اور ہر علم والے کے اوپر کوئی علم والا ہے، اور ہر علم سے زیادہ. اور جب تک انسان اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے نا کہ میں چھوٹا ہوں، جب تک میں اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھاتا ہوں نا کہ میں نہیں، مجھے زیادہ نہیں پتہ، میرے پاس زیادہ علم نہیں ہے، میرے پاس زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، تب تک میں آگے بڑھتا رہوں گا، تب تک میرا علم بڑھتا رہے گا، تب تک میں کامیابی کے راستے میں تیزی سے چلتا رہوں گا. جس دن میں یہ کہہ دوں نا کہ آئی ایم پرفیکٹ، میرے پاس سب کچھ ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، نہیں آپ نہیں بتائیں، آپ رہنے دیں، مجھے پتہ ہے، آپ بھی چھوڑیں، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. جب انسان میں یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ میں از دا بیسٹ، تب اس کا آغاز، اس کے زوال کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ فال ڈاؤن، تباہی کی طرف وہ خود کو لے کے جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی خود کو ختم کر رہا ہوتا ہے اور اپنے دنیا کو بھی خراب کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.